کا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے اور تقریباً پوری شریعت کا نچوڑ سمجھیں آپ۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کے مختلف احکامات جو ہیں ان کی حیثیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ شریعت کچھ کاموں کو طلب کرتی ہے اور کچھ کاموں سے شریعت منع کرتی ہے اور کچھ کاموں میں شریعت خاموش ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پہ چھوڑتی ہے۔ تو اس طرح شریعت کے جو احکام ہیں ان کی 11 قسمیں بنتی ہیں۔ جن میں سے 5 قسمیں وہ ہیں جن کو شریعت طلب کرتی ہے اور 5 قسمیں وہ ہیں جن کو شریعت ناپسند کرتی ہے اور 1 قسم وہ ہے جس میں شریعت خاموش ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز، وہ کام جن کو شریعت طلب کرتی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں اور 5 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں فرض۔ اب اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ آپ جن چیزوں کو فرض کہتے ہیں فرض کی کیا تعریف ہے، آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکے گا کہ فرض کی تعریف کیا ہے۔ تو فرض کی کیا تحقیق ہے؟ وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اور شرط اس کی کیا ہے کہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، ظنی نہ ہو، اس کا ثبوت قطعی ہو اور اس کے فعل کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو۔ ایک ہوتا ہے اس کا ثبوت ہونا اور ایک ہوتا ہے اس کا لزوم ہونا۔ اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس فعل کے لزوم پر جو دلالت ہے وہ دلالت بھی قطعی ہو۔ اس کا انکار کفر ہو اور اس کے ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کرے یا احیاناً۔ احیاناً کا مطلب کبھی کبھی۔ یہ تعریف فرض کی ہے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کے فعل کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو، اس کا انکار کفر ہو اور اس کے ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کیا جائے یا احیاناً یعنی کبھی کبھی۔ اس کی مثال نماز، زکوٰۃ، رمضان المبارک کے روزے اور بشرط استطاعت حج۔ نماز اور زکوٰۃ کا ثبوت قطعی ہے، یعنی 2 چیزیں ضروری ہیں نا، کہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو۔ فرض کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ سورہ الحج کی آیت نمبر 77 اور اس کے علاوہ متعدد جگہ پر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن مجید قطعی الثبوت ہے۔ جو قرآن مجید میں جو حکم اس طریقے سے آ جائے وہ قطعی الثبوت ہے اور اس کی لزوم پر دلالت بھی قطعی ہے۔ یہ تو ہے نا ثبوت پر دلالت قطعی۔ وہ قرآن مجید میں ایک آیت نہیں، سورہ الحج کی آیت نمبر 77 ایز اے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی۔
اس کے علاوہ بھی کئی احکامات ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کا تارک عذاب کا مستحق ہے، اور اس کی دلالت کیا ہے؟ سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 سے لے کر 44 تک، یہ اس کے لزوم پر جو دلالت ہے وہ قطعی ہے۔ کیا؟ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جن کے دائیں ہاتھوں میں نوشتہ اعمال ہوگا، وہ جنتوں میں بیٹھے سوال کر رہے ہوں گے مجرمین سے کہ تم کو کس عمل نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ ہے اس کے لزوم پر دلالت قطعی، اور اس کے ثبوت پر دلالت قطعی الحج کی 77 آیت، اور اس کے علاوہ وہ آیات جن میں اللہ نے دو ٹوک حکم فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ ہے اس کے ثبوت پر دلالت قطعی، اور یہ ہے اس کے لزوم پر دلالت قطعی، یہ ہے فرض۔ دوسرے نمبر پہ شریعت جن 5 کاموں کو طلب کرتی ہے ان میں سے دوسرا نمبر ہے واجب۔ واجب کی تحقیق۔ واجب وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ظنی ہو۔ اگر دونوں چیزیں قطعی ہوں گی تو پھر تو وہ فرض ہوگا نا۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ظنی ہو، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہو اور لزوم پر دلالت ظنی ہو۔ ثبوت قطعی ہو اور لزوم پر دلالت ظنی ہو، یا پھر ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلالت قطعی ہو، اور اس کا انکار کفر نہ ہو، انکار کفر نہ ہو، اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کرے یا احیاناً یعنی کبھی کبھی۔ اب کیا فرق سمجھا آپ نے فرض اور واجب میں؟ فرض میں ہے کہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کے عمل کا لزوم بھی قطعی ہو۔ واجب وہ ہے کہ وہ اس کام کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، لیکن دونوں چیزوں میں سے ایک ظنی ہو، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہو اور لزوم پر دلالت ظنی ہو، یا پھر ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلالت قطعی ہو۔ ان دونوں میں سے ایک ظنی ہو تو پھر وہ فرض نہیں رہے گا، پھر وہ ہو جائے گا واجب۔ تو جس طرح واجب کا ثبوت قطعی اور لزوم پر دلالت ظنی ہو، جیسے جماعت سے نماز پڑھنے کے وجوب پر یہ آیت دلالت کرتی ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت قطعی ہے، اور اس کی لزوم پر دلالت ظنی ہے۔ جماعت کے، نماز کی بات نہیں، جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لزوم پر جو دلالت ہے، دلالت ظنی ہے، کیونکہ رکوع کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، اور رکوع کا معنی اللہ سے ڈرنا اور خشوع بھی ہے۔ ظنی آ گیا۔ رکوع کا معنی ایک تو ظاہر ہے کہ رکوع کرنا، اور دوسرا معنی رکوع کا معنی جو ہے وہ ہے اللہ سے ڈرنا اور خشوع کرنا۔ اور جس واجب کا ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلالت قطعی ہو، اب اس کی مثال ہے جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کا ثبوت ظنی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت اس حدیث سے ہے
قرآن سے نہیں، اس حدیث سے ہے، اور وہ حدیث بھی خبر واحد ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف نمبر 756، صحیح مسلم شریف نمبر حدیث کا 394، اور سنن ابو داؤد میں حدیث کا نمبر 822، سنن ترمذی میں حدیث کا نمبر 247، سنن نسائی میں حدیث کا نمبر 911، سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 837۔ 6 کی 6 حدیث کی کتابوں میں پائی ضرور جاتی ہے لیکن متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد اپنے اندر یہ ثقت نہیں رکھتی کہ کسی چیز کو فرض کرے۔ ثابت ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ، فضائل اپنی جگہ، اس میں مانا جائے گا، لیکن جہاں اصول ہیں شریعت کے وہاں پہ انتہائی احتیاط ہے۔ تو تاہم یہ حدیث خبر واحد ہے اور اس کا ثبوت ظنی ہے، لیکن اس کا لزوم قطعی ہے۔ ثبوت ظنی ہے لیکن لزوم قطعی ہے اس کا۔ کیوں لزوم قطعی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کا لزوم قطعی ہو گیا، یعنی ثبوت ظنی ہو گیا، لزوم قطعی ہو گیا۔ اور اوپر والی مثال جو آپ کے سامنے پیش کی جماعت کی، اس کا ثبوت جو ہے وہ قطعی ہے، لزوم ظنی ہے۔ واجب کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عبادت دائماً کیا ہو اور اس کے تارک پر آپ نے انکار کیا ہو یا اس کے ترک پر وعید فرمائی ہو۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 اور فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ اس کی مثال بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے بطور عبادت ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے ترک پر انکار اور وعید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، پھر یہ دیکھوں کہ جو نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ صحیح بخاری شریف حدیث کا نمبر 644 اور صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر 651۔ یہ معمولی فرق تھا فرض اور واجب کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شریعت کے 11 احکامات میں سے 2 یہ ہیں، جن میں سے 5 شریعت طلب کرتی ہے اور 5 شریعت جو ہے وہ منع کرتی ہے۔ جو طلب کرتی ہے ان میں سے 2 قسمیں آپ کے سامنے رکھی، ساری رکھوں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا، کیونکہ ایک ایک کی تعریف بھی کرنی ہے، اس کی مثال بھی دینی ہے۔ انشاءاللہ پھر سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔